السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ حاضرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ شک اور شبہ والی چیزوں سے یا شک اور شبہ والے کاموں سے اجتناب اختیار کرنے کے بارے میں، کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کاموں سے اجتناب کرے جس کے بارے میں اسے شک اور شبہ ہو، اور ان کاموں کو کرے، ان چیزوں کو انجام دے جس کے بارے میں اسے یقین ہو، جس کے بارے میں اسے کسی طرح کا کوئی تردد نہ ہو۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، مشہور اور معروف حدیث ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 نوویہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث سنن ترمذی، سنن نسائی اور اسی طرح حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے ہے۔ اس کے راوی مشہور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کر رکھی ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کر رکھی ہے کہ شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ کر، شک اور شبہ والے کاموں کو چھوڑ کر ان چیزوں اور ان کاموں کو اپناؤ جس کے بارے میں تمہیں شک اور شبہ نہ ہو۔ دع ما یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے، جو چیز تمہارے اندر شبہ پیدا کرے، اس چیز کو چھوڑ دو اور اس کام کو اپناؤ، اس چیز کو اختیار کرو جو تمہارے اندر شک اور شبہ یا جس کے تعلق تمہارے اندر کوئی شک نہ ہو۔ یہ حدیث میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے، بلکہ اس حدیث کا شمار دین کے اصول اور دین کے قواعد میں سے ہوتا ہے، اور تقوی، پرہیزگاری، یقین کا دار و مدار اس حدیث پر ہے، اور اس حدیث پر عمل کرنے سے ایک انسان شکوک و شبہات کی تاریکیوں سے چھٹکارا پاتا ہے اور یقین کی روشنی پر چلتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی باتیں بہت ہی مختصر ہیں، کلمات بہت ہی تھوڑے ہیں، الفاظ بہت ہی قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن معانی اس کے بہت ہی عظیم ہیں۔ اس حدیث کے اندر شبہات کو ترک کرنے اور یقینی امور پر اور یقین پر چلنے کا طریقہ بتایا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے۔ امام عسکری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ، عقل مند لوگ، اگر ہوشیار لوگ اس حدیث کے بارے میں غور و فکر کریں تو انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اس حدیث کے اندر وہ تمام باتیں شامل ہیں، اس حدیث کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو آج تک شکوک و شبہات سے دور رہنے، شکوک و شبہات سے اجتناب کرنے کے بارے میں آج تک جتنی باتیں کہی گئی ہیں سب اس حدیث کے اندر داخل اور سب اس حدیث کے اندر شامل ہیں۔ میرے دوستو، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ شک اور شبہ کی چیزوں کو چھوڑ دو اور ان چیزوں کو اختیار کرو اور ان چیزوں کو اپناؤ کہ جس کے بارے میں تمہیں یقین ہو، جس کے بارے میں تمہیں شک اور شبہ نہ ہو۔ اور اس حدیث کا مفہوم جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جس چیز کی حالت کے بارے میں یا جس کام کی حالت کے بارے میں انسان کو شک اور شبہ ہو جائے، انسان کو تردد ہو جائے، انسان کو یقین نہ ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام، تو پھر مناسب ہے کہ اس کام کو آدمی ترک کر دے، اس کام کو چھوڑ دے،
اس کام کے قریب نہ جائے، بلکہ ان چیزوں کو اختیار کرے یا ان کام کے بارے میں یا جن کی حالت کے بارے میں اس کو علم ہو، جن کی حالت کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز حلال ہے، چاہے وہ دنیاوی امور سے متعلق ہوں، چاہے وہ کام، وہ چیزیں، وہ معاملات دنیاوی امور سے متعلق ہوں یا پھر آخرت کے امور سے متعلق ہوں۔ لہٰذا بارے میں کسی چیز کے بارے میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ اگر آدمی ایسا کرے گا تو پھر وہ مرتاح ہوگا، پھر وہ سکون میں رہے گا، پھر وہ شکار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس پر عمل یا ایسی چیزوں کو اختیار کرے گا کہ جس کے بارے میں شک اور شبہ ہے، تو پھر میرے دوستو وہ بے چینی کا شکار ہوگا، بے چینی کا شکار ہوگا، اسے اطمینان و سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اور سلف صالح کہ جس چیز کے بارے میں، جس کام کے بارے میں اگر اس کو شک ہو جائے، ڈاؤٹ ہو جائے، اس کو شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، اور ایسے کاموں کو اختیار کرے، ایسی چیزوں پر عمل کرے کہ جس کے بارے میں اسے یقین کامل ہو، جس کے بارے میں اس کو کوئی بھی شک نہ ہو، جس کے بارے میں اس کو پختہ علم ہو، حلال ہے اور جائز ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو اس کام کے بارے میں جان لینا چاہیے، پختہ علم حاصل کر لینا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ یہ ہے، اس کا حکم کیا ہے، بھی ہو یا اخروی امور سے متعلق ہو۔ اور اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو ایسی چیزوں کو